تفسیر کا معنی آتا ہے الکشف عن المغطى، ڈھکی ہوئی چیز سے پردہ ہٹانا۔ مثال کے طور پر ابن عباس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، جس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، كأنه ينظر إلى الغیب من ستر رقیق۔ ابن عباس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کی تفسیر کے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن عباس کا علم ایسا گہرا تھا، ایسا لگتا کہ باریک پردے کے پیچھے سے علم و حکمت کی موتیاں اور علم و حکمت کے خزانے نظر آ رہے ہیں جو نکال نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو مفسر کا کام ہے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر ایسی علم و حکمت کی موتیاں ہیں، اور اس میں ایسی حکمتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، ایسی ربانی قندیلیں ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، لیکن مفسر اللہ کی توفیق سے پھر قرآنی علوم کی بنیاد پر وہ علم و حکمت کی موتیاں نکال کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں اور زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اے آسمانوں کی گردش کرنے والوں، زمین کی گہرائیوں میں اترنے والوں، ناپنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی منزل میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دنیا میں گھومنے پھرنے والوں، یہ دیکھو یہ علم و حکمت کی موتیاں تمہارے پاس ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اوپر غور کر لو، آؤ قرآن کو کھول کر غور کر لو، ساری باتیں تمہارے سامنے نظر آ جائیں گی۔ اسی بنیاد پر دشمنان اسلام نے قرآن کا مطالعہ کیا، آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے، آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے، زمین کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس پر غور و فکر کر کے بہت ساری باتیں تم کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ مفسر کا کام ہے علم و حکمت کی موتیاں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، تفسیر کی تعریف میں دور جدید کے علماء کرام میں سے بعض علماء نے بیان کیا بیان و معانی القرآن الکریم، تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو معانی ہے اس کو واضح کیا جائے، علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق، اپنی عقل سے نہیں، قرآن کے معانی کو اس طرح بیان کیا جائے جو اللہ کی مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کو واضح کریں، بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، واضح کر دیں، جو کچھ نازل کیا گیا اس کو واضح کر دیں۔ گویا کہ قرآن کا نزول رسول اللہ پہ ہوا، اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے نبی پہ نازل کی، تب تو کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کی تفسیر کو واضح کر دیں جو اللہ نے ان کے لیے اتارا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح آیت قیامہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک، ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پہ جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کی تفسیر اور توضیح اور اس کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریا، وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے مگر وہ وحی ہوتی دین کے معاملات میں، ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بولتے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ تفسیر یہ قرآن کے معنی کی توضیح اور تبیین ہے، اس کی وضاحت ہے۔ نمبر دو، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 794 ہجری میں، انہوں نے علوم قرآن پر پہلی کتاب لکھی ہے دنیا کے اندر، جس پر بعد والوں نے اعتماد کیا۔ لکھتے ہیں علم یفہم بہ کتاب اللہ عز وجل وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ، تفسیر ایسا علم ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے اور اس کے معنی کو واضح کیا جائے، اور اس کی جو آیتوں میں جو حکمتیں ہیں ان حکمت کی موتیوں کو سمیٹا جائے۔ ان آیتوں میں جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ نے جو اصول اور کانسٹیٹیوشن دیا ہے، اللہ نے جو اصول اور ضابطے پیش کیے ہیں، ان کو واضح کیا جائے، حکمتیں بھی، احکام بھی، اور اس میں عبرتیں بھی، نصیحتیں بھی، اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے نورانی باتیں بتائی ہیں ان نورانی باتوں سے استفادہ بھی، اور اس کی باریکیاں بھی، سب کے سب تفسیر میں داخل ہے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔